السلام علیکم، میرا نام سدیس خان ہے۔ ریئل لائف اسٹوری آف پیغمبر آدم علیہ السلام۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے آدم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ جب اللہ نے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں کو لگا کہ شاید ان کی عبادت میں کوئی کمی رہ گئی ہے، اسی لیے اللہ نے نئی مخلوق بنانے کا ارادہ کیا ہے۔ فرشتوں نے جنوں جیسی دوسری مخلوق بھی دیکھی تھی جو زیادہ عقل نہیں رکھتے تھے اور خون ریزی بھی کرتے تھے۔ فرشتوں نے اللہ سے کہا، اے اللہ، ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ کیا تو ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو زمین میں فساد کرے گی اور خون بہائے گی؟ اس پر اللہ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے آپس میں کہا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی مخلوق پیدا کرے وہ ہم سے زیادہ علم نہیں رکھ سکتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم سے نوازا اور انہیں کچھ چیزوں کے نام سکھا دیے۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کر دیا اور فرمایا، بتاؤ ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے کہا، ہم اتنا ہی علم جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تم ان کو ان چیزوں کے نام بتا دو۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام نے وہ نام بتا دیے تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہوں؟ پھر اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، تم سب آدم کو سجدہ کرو۔ تو وہ سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل نہیں ہوا؟ شیطان نے تکبر میں کہا، میں ایسا نہیں ہوں کہ ایک انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے کھنکھناتی ہوئی سڑی مٹی سے بنایا ہے۔ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آنکھ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور قیامت کے دن تک تجھ پر لعنت برستی رہے گی۔ شیطان نے کہا، مجھے قیامت تک مہلت دے۔ اللہ نے فرمایا، تجھے مہلت دی گئی ہے۔ شیطان نے کہا، جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا، میں قسم کھاتا ہوں کہ انسان کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، پھر ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے، اور ان میں سے اکثر کو تو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ نے فرمایا، یہاں سے نکل جا، ذلیل و خوار، ان میں سے جو بھی تیرا کہنا مانے گا میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ بے شک میرے خاص بندوں پر تیرا کچھ زور نہیں چلے گا۔ جنت کی ساری نعمتوں کے باوجود آدم علیہ السلام جنت میں اکیلا محسوس کرتے تھے۔ پھر اللہ نے حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا تاکہ آدم علیہ السلام ان سے سکون حاصل کر سکیں۔ اللہ نے فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا، تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اسی لیے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں نہ ہو جاؤ۔ اور شیطان نے قسمیں کھا لیں کہ وہ ان کا خیر خواہ ہے۔ پس مردود نے دھوکہ دے کر انہیں درخت کی طرف کھینچ ہی لیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے درخت کا پھل کھا لیا تو ان کے 70 کی چیزیں کھل گئی اور وہ درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے لگے۔ پھر اللہ نے انہیں پکارا اور فرمایا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا اور یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور اگر آپ ہمیں نہ بخشیں اور ہم پر رحم نہ فرمائیں گے تو ہم ضرور تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا، تم سب جنت سے نیچے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ تمہارے لیے زمین پر رہنے کی جگہ ہے اور ایک مدت تک نفع حاصل کرنا ہے۔ اب تم کو وہیں زندگی گزارنی ہے، وہیں مرنا ہے اور وہیں سے دوبارہ پیدا ہونا ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد آدم علیہ السلام نے 40 سال تک اللہ سے معافی مانگی۔ پھر اللہ نے ان پر رحم فرمایا اور انہیں معاف کر دیا۔ اللہ نے فرمایا، تم اور تمہاری اولاد دنیا میں رہو اور میری یہ بات یاد رکھو کہ جب میری طرف سے کوئی نبی ہدایت لے کر تمہاری طرف آئے تو تم اس کی بات ماننا۔ جو لوگ میری نبیوں کی بات نہیں مانیں گے اور میری آیات کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ وہیں رہیں گے۔ پھر حضرت آدم اور حوا علیہ السلام دنیا میں رہنے لگے۔
انہی سے انسانوں کی نسل شروع ہوئی۔ آدم علیہ السلام تقریباً 900 سال زندہ رہ کر وفات پا گئے۔ قرآن کے اس واقعے سے ہمیں یہ ہدایت ملتی ہے کہ جب شیطان سے غلطی ہوئی تو اس نے معافی مانگنے کی بجائے تکبر کیا اور اللہ پر ہی اپنی گمراہی کا الزام لگا دیا۔ لیکن جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہوں نے اپنی غلطی مانی اور فوراً توبہ کی اور تب تک معافی مانگتے رہے جب تک اللہ راضی نہ ہو گیا۔ آدم علیہ السلام کی سنت یہی ہے کہ جب انسان سے غلطی ہو جائے تو وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اپنے رب کو منا لے۔ بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ تو یہ تھا آدم علیہ السلام کا بہترین واقعہ۔ آپ نیکسٹ کون سے پیغمبر کی کہانی سننا چاہتے ہیں؟ برائے کرم کمنٹ کر کے بتائیے۔ اگر آپ کو پروفٹ سیریز میں دلچسپی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ دس از می سدیس خان سائننگ آف۔